سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام چینل کے سبسکرائبرز سے کہ میں کافی عرصہ اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پراپر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ آج کے دن جو بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو لوگ روزانہ کے حساب سے اپنے ہوراسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پہلے میں اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، میں نے ایک نیا چینل علیحدہ سے بنا دیا کیونکہ اس چینل کے اوپر وظائف کی اور باقی تمام ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں ملتی ان کی وجہ سے، تو اس کے لیے علیحدہ میں نے چینل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس چینل کا اسکرین شاٹ ہے اور اس کے بعد اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس کا یہ تھمبنیل ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی اس چینل کا آپ کو مل جائے گا کسی بھی ایک ویڈیو کا، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گا، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اینڈ اسکرین پر آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں پر آپ کو اس ویڈیوز کی خوبی کیا ہے تھوڑا سا آپ کی مہربانی تفصیل سے سمجھ لیجئے گا۔ ڈیلی ہوراسکوپ تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد جادو کی وجود کی تکلیفوں کے لیے جو ہے شفا کے لیے اس کے اندر میں روزانہ دم ساتھ اپلوڈ کرتا ہوں۔ کاروبار کی ترقی اور باقی تمام پریشانیوں کے لیے اس کے اندر روزانہ کا ذکر ہوتا ہے جو آپ مل کر کرتے ہیں، اور اس میں ہر چیز کے لیے اینڈ میں دعا ہوتی ہے۔ ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہوراسکوپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں جو اہم بات ہر بار بتاتا ہوں کہ میرے جو ہوراسکوپ ہے عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان لوگوں کے حالات ظاہر مختلف ہوں گے کیونکہ جادو ٹونے والے مریض کی پہلے ہی بندشیں لگی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی جو کہ اس بار بہت اہم ہے اور بہت بہترین ہے، جو کہ پورے کے پورے گھرانے کو انشاءاللہ تعالیٰ تندرستی دے گا، بے برکتی ختم کرے گا۔ خالی ایک بندے کے لیے نہیں ہے یہ، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے گھر میں سکون ہوگا۔ بہت بہترین ہے اس بار کا آپ کا صدقہ بھی اور پڑھائی بھی، جو کہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کے بارے میں۔ برج عقرب سٹار ہے جی اسکورپیو، آپ کے لیے جون 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا اس بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا ایسے نوکری پیشہ لوگ جن کی ساتھ کمیشن بھی ہو، تو ان لوگوں کا بھی اسی کیٹیگری میں ہوگا۔ آپ کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، کچھ بہت زیادہ پروفٹ نہیں ہوگا، نارمل پروفٹ ہوگا، پر انشاءاللہ پروفیٹیبل رہیں گے، نقصان میں نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے۔ آج کل جیسے حالات جا رہے ہیں، اگر کسی مہینے کے اندر سارے اخراجات نکال کر پھر بھی ہلکا پھلکا پروفٹ ہو جائے تو آج کے دور کے اندر بہت بڑی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کے معاملات بالکل سیم رہیں گے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے، ترقی وغیرہ ہونے کے چانسز بھی نہیں ہیں۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر والوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ پرائیویٹ نوکریاں کرتے ہیں، جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں، ان کا تو اس مہینے کا شیڈیول ہے کیونکہ جو ہے ٹیکس آئے گا، ٹھیک ہے، بجٹ نے بولنا ہے، تو ظاہر ہے اس دوران لوگوں کی تنخواہیں بڑھنی ہیں، تو وہ شیڈیول میں سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ تو باقی جو پرائیویٹ والے ہیں ان کا کوئی خاص اتنا نہیں اس مہینے کے اندر۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں، آپ کے لیے پورا مہینہ بڑا بہترین ہے۔ نوکری کی تلاش میں نکلیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، نوکری ضرور ملے گی۔ جو نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ اتنا اچھا نہیں رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے آخر میں جا کر اگر آخری ہفتے کے اندر شروع کریں تو پھر اچھا رزلٹ کچھ مل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ وہ سٹارٹنگ کے اندر کاروبار نہ شروع کریے گا، زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ ایک تو پروفیٹیبل نہیں رہے گا، دوسرا آپ کے کام کے اندر اتنا اچھا سکوپ نہیں آئے گا۔ اگر آپ آخری ہفتے کے اندر شروع کرتے ہیں اور اگلے مہینے میں جا کر آپ کا سارا سیٹ اپ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال 29-30 تاریخ تک آپ نے مکمل کر لیا، تو اگلے مہینے کے اندر آپ کو اچھا رزلٹ اس کا ملے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کام کے اندر برکت بھی ہوگی، کام چلے گا بھی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے پورا مہینہ بہترین ہے، بے فکر ہو کر اپنے پیپر جمع کرائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے تو کوئی آپ کی رکاوٹ سامنے نظر نہیں آ رہی، تو آپ کو جمع کروا لینے چاہیے۔
جن بچے بچیوں کا سوال ہے کہ ان کے رشتہ ہوگا یا نہیں، تو بچیوں کی عمر جو ہے وہ 22 سال تک، لڑکوں کی عمر تقریباً 23 سال تک سے نیچے والوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ رشتہ ہونے کے چانس ہیں جی الحمدللہ، بے فکر رہیں۔ دونوں کی ایک جیسی ریشو آ رہی ہے، مرد اور عورت کی، اور خاندان سے باہر ہونے کے چانس جو ہیں مردوں کے زیادہ ہیں، خاندان کے اندر ہونے کے کم ہیں۔ جو لڑکیاں ہیں ان کا خاندان کے اندر اور باہر دونوں میں ہونے کے چانس ہیں، اور یہ ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جن کی عمریں اس سے زیادہ ہیں ان کے چانسز ہیں مگر کم ہیں جی، دوسروں کے لحاظ سے، کم عمر لڑکوں لڑکیوں کے لحاظ سے ان کے چانس بہت کم ہیں، کیونکہ ایک تو چانس بھی کم ہے، اور جن کی عمریں تقریباً 25 سے ابو ہو جاتی ہیں ان کے زیادہ تر کے رشتوں کے اندر بندش کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے معاملات ویسے بھی خراب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اس مہینے حمل ہوگا یا نہیں، تو جن کی نئی شادیاں ہیں، فزیکلی طور پر بالکل ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، کوئی زنانہ مردانہ مرض نہیں ہے، تو الحمدللہ آپ کو حمل ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کروائیں، شفا کے معاملات کے اندر بھی اسٹار بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، تو آپ کو اس کا رزلٹ اچھا ملے گا۔ خاص طور پر جتنے بھی کسی کی 3 سال گزر گئے یا 2 سال گزر گئے شادی کو، وہ بھی اپنی میڈیسن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، بڑا اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ 18 والی جو بچیاں ہیں ان کے معاملات خراب ہوں گے، ان کے معاملات کے اندر جو ہے حمل ضائع ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں، آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ صحت کے معاملات الحمدللہ آپ کے بہتر رہیں گے۔ جو میری بہنیں ہیں ان کے تھوڑے سے ذرا ہلکے سے زیادہ خراب ہوں گے۔ ہلکے سے زیادہ خراب ہے جیسے مردوں کو کچھ نہیں ہوتا ان کو بخار ہو گیا، یہ اس طرح کا خراب کا ہونا ہوتا ہے، یعنی کہ ویسے کچھ نہیں۔ موسمی اثرات کی وجہ سے ایسے مرد جو بالکل ہی دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ مناسب نہیں رہے گا، ان کو دھوپ کی وجہ سے بیماری کا مسئلہ، اسٹروک کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو موسمی اثرات آپ پر آ سکتے ہیں، اگر اس کی کسی طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ ٹھیک ہے، پانی کا زیادہ استعمال رکھیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ موسمی اثرات آپ پر اثر ڈالیں گے، ویسے سٹار کے حساب سے صحت ٹھیک ہے جی۔ جائیداد کے مقدمات اگر کسی کے ہوئے ہیں تو اس مہینے آپ کے حق میں فیصلہ ہونے کے چانسز کم ہیں، مگر آثار آنے شروع ہو جائیں گے، یعنی سٹارٹ اپ ہو جائے گا، تو اگلے مہینے میں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں گے۔ کافی حد تک آپ کے حق میں یہ 2 مہینے آ رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، باقی اگلے مہینے سٹار کیا کہتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر ابھی کے جو آثار ہیں اس معاملے میں وہ ابھی 1 سے 2 مہینہ آپ کے حق میں جا رہے ہیں۔ اس مہینے میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہو سکتا ہے نہ ہو، مگر اگلے مہینے میں اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو یہ قرض پہلے بتا دوں یہ وہ ہوتا ہے جو واقفیت کے سر پہ دیا جاتا ہے، کاروباری قرض نہیں، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، یہ واقفیت کے سر پہ ہوتی ہے، جیسے کوئی رشتہ دار ہو گیا، کوئی دوست احباب ہو گیا، ان کو قرض دیا جاتا ہے وہ والا۔ اگر آپ نے وہ قرض دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر آپ کو واپسی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بشرطے کہ اس بندے کے پاس پیسے ہوں۔ باقی اگر اس کے پاس پیسے ہوئے تو آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکے گا، آپ کو آپ کے پیسے واپس کرے گا جی، بہانے باز بندہ بھی آپ کو پیسے دے گا اگر آپ کے اس کے پاس پیسے ہوئے تو۔ ٹھیک ہے جی، دشمنیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے دشمن آپ پر غالب آئیں گے یا نہیں، تو یہ مہینہ جو ہے وہ تقریباً ملا جلا ہے، آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ ویسے تو کوئی اتنے بڑے نقصان ہونے کے چانس نہیں نظر آ رہے، مگر تھوڑی سی احتیاط لازمی کیجیے گا، خود کسی قسم کا کوئی پنگا نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، میاں بیوی کے معاملات اس مہینے کے اندر جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے والے ہیں جی، کافی زیادہ، خاص طور پر جو اس سٹار سے تعلق رکھنے والے مرد ہیں ان کا بار بار سٹار جو ہے بیچ میں مہینے کے اندر گرم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے مرد حضرات تھوڑا سا زیادہ کریں گے، عورتیں کریں گی مگر کم کریں گی لڑائی۔ زیادہ آپ کے اندر پرابلم جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کی وجہ سے ہوگا، اپنی میاں بیوی کی لڑائی جو ہے ضرور مگر کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ بات اچھے سے سن لیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، ظاہر بات کو سمجھاؤں گا تو آپ اس کے مطابق جو ہے نا کریں گے، اور اس کے انشاءاللہ تعالی میں رب العزت کی ذات نے کرم کیا تو بہت آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کو آج پڑھائی اور ختم پاک بتانے لگا ہوں، یہ اگر آپ لوگوں نے دے دیا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے کے اندر اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ یہ رشتوں کی بندش کے اندر بھی کام کرتا ہے، اس کے بعد کاروبار کے اندر بہت زیادہ ترقی کے لیے کام کرتا ہے، گھریلو پریشانیاں، خاص طور پر ایسے لوگ جن کے اندر میاں بیوی کے معاملات خراب ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، بے برکتی ہو، ان تمام چیزوں پہ کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ اور پڑھائی آپ لوگوں کو آج دینے لگا ہوں جو کہ پورے گھر کا ایک طرح سے ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، یہ آپ دیں گے آپ ہی، مگر گھر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے تمام پر اس کا اثر آئے گا، اور اس کا اثر آنے سے یہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑا ظاہر کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تمام معاملات گھر کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ یہ آپ نے دینا ہے سوموار والے دن، کوشش تو کر رہے ہیں کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے دیں، اگر نہ ہو تو اس کے بعد بھی پہلے کے اندر دے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر پہلا آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ 1 جنوری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہی جو پہلا سوموار آپ کو آئے، آپ نے اس دن آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، گھر میں 2 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، 3 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بندہ بھی کرے گا سب کے پورے گھر کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ 12 کے 12 ستاروں کے لیے بہترین ہے جی۔ طریقہ کار سوموار والے دن یہ آپ نے کرنا ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، مگر صرف 2 وقتوں کو چھوڑ کر، ایک صبح فجر کے بعد جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو مغرب سے پہلے زوال کا ٹائم آتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، باقی آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اندازہ نکال لیں کہ آپ عصر سے پہلے کر سکتے ہیں جی، صبح تقریباً 5-6 بجے سے لے کر عصر سے پہلے آپ یہ عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ 12 قسم کی آپ نے چیزیں رکھنی ہیں، اگر کوئی بہت غریب ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے، ٹھیک ہے، 3-4 ٹافیاں ایک قسم کی، 3-4 قسم ایک قسم کی، تو اس طرح کی 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے، کوئی بھی چیز ہو مگر 12 قسم کی ہو۔ مٹھائی اگر آپ نے رکھنی ہے، جیسے آپ 4-5 قسم کی مٹھائی لے لیتے ہیں، ساتھ کوئی آلو چاٹ، کوئی اس طرح کی چیزیں کر کے، تو ان کی 12 اقسام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیچ میں روٹی آ جاتی ہے، دودھ آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے بعد اس کے اندر کوئی سالن چھوٹے موٹے رکھ لیں، اس طریقے سے چیزیں آپ نے 12 مکمل کرنی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 12 چیزیں آپ نے رکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے، سورہ یاسین پڑھی جائے گی 12 بار، سورہ کوثر پڑھی جائے گی 112 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چار کل جو ہیں وہ 12 بار پڑھے جائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، 4 کل اس طرح نہیں پڑھے جائیں گے کہ جیسے آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ 12 بار آپ نے پڑھنی، نہیں، چاروں کل تعداد ایک ترتیب سے پڑھے جائیں گے، پھر وہ ایک بار گنا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کوشش کریں کہ یہ 4 کل جو ہے وہ ایک بندہ مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین بڑی ہے تو 2 بندے 3 بندے مل کر پوری کر لیں، سورہ کوثر وہ ایک بندہ پوری کر لے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو میں نے دعا لگائی ہے تصویر، یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، یہ بھی ایک بندہ پورا کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی آپ نے 12 بار پڑھنی ہے۔ اس پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد ایک بندہ بھی یہ کر سکتا ہے، 2-3، مگر کیا ہوگا، سورہ یاسین صرف مل کر پڑھ سکتے ہیں، باقی جو بھی بیچ میں جیسے 4 کل ہیں، پھر بتانے لگوں، ایک بندہ پڑھے گا، مل کے نہیں پڑھا جائے گا۔ سورہ کوثر دوسرے بندے کو کہہ دیں کہ جی آپ سورہ کوثر 112 بار پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے آپ خود پڑھ لیں، کسی کو کہہ دیں، تو اس طریقے سے یہ چیز ہوگی۔ پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے دعا کی جائے گی، جو آپ کا دل کرے، جیسے آپ کا دل کرے آپ وہ کریں گے، مگر اس کے اندر صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے اندر صرف اور صرف آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی کریں گے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا احصال ثواب جو ہے وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کے لیے جو پردہ کر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو آپ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو سکون بھی ملے گا، اور اس سے آپ کو اس طریقے سے فائدہ ہے۔ دعا جب آپ یہ مکمل کر لیں گے، جو آپ نے چیزیں بنائی ہوں گی اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے کہ جیسے سب سے کم تر چیز، اگر آپ نے بیچ میں پانی رکھ لیا ہے، اب پانی جو ہے وہ آپ باہر تقسیم نہیں کر سکتے، تو پانی 1-2-3 لوگ جو گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کر پی لیں، باقی چیزیں آپ گھر کے اندر بھی بیچ میں کچھ لوگ کھا سکتے ہیں اور باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ باہر تقسیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہی سارا کچھ کر لیں، اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت گھر میں لازمی، اور گھر کے والوں کے لیے بھی کھانا ضروری ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اب گھر والے بھی کھائیں گے اور اس چیز کو باہر بھی تقسیم کریں گے، چاہے تھوڑی ہو جتنی بھی ہو۔ تو ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیے گا، میرے اللہ کی ذات نے کرم کیا تو آپ کے ستاروں کی منحوست بھی ختم ہوگی، گھر میں برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر کوئی بندہ چاہے تو وہ ہر مہینے کے پہلے سوموار یہ عمل کر سکتا ہے،
روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، گھر میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ اس دن جو ہے اسی کی ایک چیز کو رکھ لے اپنے لیے، اور افطاری جو ہے وہ اسی میں سے کسی ایک چیز کی کرے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک چیز کو بہتر بنانے کے لیے عمل ویسے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، مجبوری نہ کیجیے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں، اگر میں رب نے کرم نہ کیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ رب کا قرآن جو ہے وہی برکت کا سب سے اہم جو ہے جز ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور ترتیب سے پڑھا جائے اور اس کی ہر ایک چیز ترتیب سے بنائی جائے، ختم پاک دلائے جائے، یعنی اس رب کی نیاز دی جائے، ختم پاک اس رب کی نیاز ہی ہوتی ہے، تو اللہ کی ذات بڑا کرم کرتی ہے جی۔ اللہ کی ذات آپ کو ہر طرح کی خوشیاں دے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ میرا رب العزت ہر اس بچی کو اولاد عطا فرمائے جس کی بیچاری کو اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں پریشانیاں ہیں، وہ میرا مالک دور کرے۔ اگر کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو میرا رب اس کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، اور اس کے دشمن کو ایسی اذیت دے کہ وہ پوری عمر کبھی کسی کی طرف دوبارہ آنکھ نہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اللہ کی ذات آپ پہ رحم کرے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔